عالیہ شیخ ہیں جی، اسلام آباد سے۔ وہ کہتی ہیں حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین سالانہ 34 کروڑ یونٹ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، 34 کروڑ، جبکہ دوسری طرف 500 یونٹس استعمال کرنے والا غریب شخص بیٹی کے زیور تک بیچنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ملک کا غریب انسان کب تک ان کی مراعات کا بوجھ اٹھاتا رہے گا؟ جب تک وہ سر نہیں اٹھائے گا، جو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار اس کی جھلکی میں، بہت چھوٹا اسکول گوئنگ بچہ تھا، ایوب خان کے خلاف چینی مہنگی ہوئی تھی اپنانا، تو چینی نہیں ہے تو زندگی ہے۔ اب تو جیسے پہلے ہوتا تھا انسان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کیا ہوتی تھی، سانس لینے کو اس کو آکسیجن مل جائے، کھانے کو روٹی، پینے کو پانی مل جائے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ گیس اور یہ پیٹرول وغیرہ اس طرح کی چیزیں اب بنیادی ضرورتوں میں داخل ہو چکی ہیں، اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دھنیا بھی مہنگا ہوتا ہے، مرچیں بھی مہنگی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے سارا کچھ۔ کوئی دکاندار اپنی دکان میں تو نہیں اگاتا، جو کچھ بھی وہ بیچ رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز پہ ہی آنا ہے نا۔ وہ چیز کیسے چلے گی؟ وہ اگر فیول پہ چل رہی ہے تو ظاہر ہے وہ مہنگی ہوگی۔ پھر ہم خود معاف کرنا آپس میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو گھٹیا لوگ ہیں، اگر پیٹرول کی کوئی قیمت بڑھنے کے بعد مجھے 1 روپیہ کلو بڑھانا چاہیے تو میں 2 روپے بڑھاتا ہوں، تو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظالم ہی ہیں۔ اشرافیہ تو خیر بہت ہی غلیظ اور مکروہ چیز ہے، بٹ بیسیکلی ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ فیئر نہیں ہیں، ہم بھی تاتاری ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم بھی منگول ہیں۔ جس کے ساتھ دل کرتا ہے واردات ڈال جاتا ہے، تو ہر طرف سے پریشر ہے۔ تو یہ جو بات آپ نے کی ہے 34 کروڑ، یہ پورے کا پورا ملک اس طرح چل رہا ہے۔ کبھی سنا کسی سیاستدان کو گھاٹا پڑا ہو؟ ہر ٹاپ کے پولیٹیشین کی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے۔ میں نے آج ابھی ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ جاؤ ایون فیلڈ سنگو، پاکستانی عوام کے خون پسینے کی بو آئے گی اس میں سے۔ ان کی اوقاتیں، تو زندگی بھر تم نے کام تو پالیٹکس تو ایک ہول ٹائم کام ہے، ہول ٹائم سے بھی زیادہ کاروبار تو انہوں نے کیا نہیں۔ ان کے لیے سیاستی صنعتی وہی تجارت، تو بربادی کا باعث یہ لوگ ہیں۔ یہ تو بیچارے معصوم لوگ ہیں، ان کو ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے یہ نگران وغیرہ کو۔ عوام کو بھی چاہیے اپنے ولنس کو پہچانے۔ نیکسٹ ہیں جی امیر حیدر لاہور سے، وہ کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ پر عوام نے احتجاجی ریلیاں نکال کر بلوں کو جلایا۔ بھوک، ننگ اور مہنگائی نے عوام کو جس مقام پہ پہنچا دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ احتجاج فسادات اور خانہ جنگی میں تبدیل ہو جائے۔ ملک کی موجودہ صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت خطرناک ہے، اور میں ایک عرصہ سے اس کی کرتا رہا ہوں کہ یہ جو اشرافیہ ہے، یہ بدماشیہ ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لوگوں کو لے جائے گی۔ بچو بچو بچو، مختلف طریقوں سے میں یہ بات ایک عرصے سے کر رہا ہوں۔ اب اچھا، میں پچھلے دنوں بھی، پچھلے چند مہینوں، سال 1.5 سال سے میں ایک لفظ استعمال، محاورہ انگریزی کا لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک، کہ آپ نے اونٹ پہ بہت کچھ لاد دیا ہے اور پھر ایک آخری تنکا ہے جس کے بعد پھر اونٹ پہ پھر جاتا ہے، یا اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جو بھی ہو، یا بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ سٹیج آ گئی ہے لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک، کہ وہ ایک کہتے ہیں نا جی، ایک لمٹ ہوتی ہے جس کے بعد بلی جیسا سادہ معصوم جانور بھی اگر کھڑکیاں، دروازے، روشن دان سارا کچھ بند کر دو گے تو وہ بھی آخری اٹیمپٹ کرے گا۔ تو عوام کر رہے ہیں، اور اب اگر یہ ٹھیک طریقے سے سنبھالا نہیں جاتا تو then anything can happen۔ کو پہلی بار تو نہیں ہونا۔ بنی نو انسان کی تاریخ میں ظلم نے، سفاکی نے، استحصال نے، لوگوں کو کچلنے کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا ہے۔ وہ فٹ بال بنا کے فرانس کے بادشاہ کے سر کا فٹ بال بنا کے لوگوں نے کھیلا۔ زارز آف رشیا دیکھو ان کا کیا انجام۔ تو یہ تو پھر ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو اللہ کرے صورتحال سمجھ جائیں، ادروائز اینی تھنگ کین ہیپن۔